سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل ومرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد جتنے بھی دنیا میں کام ہیں اور صبح و شام جو کام بھی ہم کرتے ہیں ظاہر کام کے بغیر تو زندگی نہیں، زندگی نام ہی کام کا ہے۔ ہر وقت انسان کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کام تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ کام کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی کمائی والا کام، پرسنل کام بھی ہوتا ہے انسان کا، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، پی رہا ہے، کھا رہا ہے، سب کام ہے اس کا۔ تو ہر کام کے اندر دو چیزیں موجود ہیں، یاد رکھیں، دو چیزیں پوشیدہ ہیں ہر کام میں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک خیر ہے اور ایک شر ہے۔ ہر کام جو بھی کریں گے ہم اس میں دو چیزیں موجود ہوں گی، ایک خیر ہوگی اور ایک شر ہوگی۔ اور جب انسان کام کرتا ہے تو اس پر شر اور خیر ملی ہوتی ہیں، تو جب شر ہوگی اس کام کے اندر تو ظاہر وہ کام بیکار ہوگا، نہ اس میں برکت ہوگی، نہ اس کام میں نور ہوگا، نہ اس کا کوئی رزلٹ صحیح نکلے گا۔ بہت ہی ہر وقت نقصان ہی نقصان اس کو نظر آئے گا اس کام کے اندر، فوراً نہیں تو بتدریج بہت دیر کے بعد اس کا رزلٹ نکلے گا۔ 30 سال کے بعد بھی اس کام کا رزلٹ نکل سکتا ہے، 10 سال کے بعد بھی نکل سکتا ہے، فوراً بھی نکل سکتا ہے، لیکن ہے خراب کام کیونکہ اس میں شر موجود ہے۔ ایک چیز میں زہر موجود ہے تو اثر کرے گا، زہر نہیں کرے گا۔ تو جس میں شر موجود ہو تو کام برکت ایسی کی ہوگی، اور ہم نے ہر وقت کام کرنا ہے کوئی، تو ہر کام جو ہم کریں گے اس میں شر ہوگا، وہ کام بیکار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کوئی کام بھی شروع کرتے ہیں، اس کام کے اندر کوئی شر موجود ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ بھائی وجہ کیا ہے، میرا کام صحیح نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے کہ میں نے مکان لیا تھا اس میں ایسا کیوں ہے، وجہ کیا ہے کہ میں نے دکان لی تھی ایسا کیوں ہے، یہ کیا وجہ ہے، میں نے یار شادی کی تھی تو پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ اس طرح معاملہ کیوں ہو گیا۔ کوئی کہ جو کام بھی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں گے وہ آدمی خود بھی نہیں سمجھ رہا، حالانکہ موجود ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ اس کام میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، اور شر موجود ہے، اور اس کام کو صحیح کرنا ہے، اس کا رزلٹ صحیح لینا ہے، کوئی کام بھی لینا ہے آپ دنیا کا۔ تو اب دیکھیں ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کس طرح ہماری زندگی بیکار گزر رہی ہے کہ ہم محنت بھی کر رہے ہیں اور ساری ضائع کر رہے ہیں۔ چلیں کام کرتے ہیں، دنیا کے کام میں لے لیں، دکان چلائی ہم نے، پیسہ لے لیا، پیسہ تو آ گیا، لیکن وہ شر کے ساتھ آیا ہے۔ جب شر کے ساتھ وہ چیز آئی ہے تو اس میں برکت ہی نہیں ہوگی۔ اب کہ پیسہ تو تھا، پتہ نہیں یار سمجھ نہیں آتا، کوئی برکت نہیں ہے پیسے میں، کچھ سمجھ، یہ ہے شکایت یا نہیں ہماری؟ اولاد ہو جاتی ہے انسان کی، شادی ہوئی، بچہ پیدا کر لیا، بچہ جب اثر کرتا ہے جا کے 25-30 سال کے بعد، یہ کیا بات ہے یار، میں نے تو اپنے بچے کو
تعلیم بھی دی تھی، فلاں بھی کیا تھا، اور بڑا میں نے لاڈ سے پالا تھا اور بہت لاڈ کیا تھا اپنے بچے کے ساتھ، یہ وہ پتہ نہیں یار نافرمان ہو گیا، اس کا اثر ہوا 25 سال جب بالغ ہو گیا بچہ، اب یہ بھول گیا کہ اس میں شر موجود تھا، تو نے بچے والا سسٹم کیا تھا، اس میں شر موجود تھا، تو بچہ شر موجود تھا تو اس کا ساتھ چل پڑے۔ ایسی زندگی چاہتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں یہ کوئی زندگی ہے؟ جواب دیں، یہ ہماری زندگی ہے۔ تو کیا ہم جانور ہیں؟ انسان ہیں، اشرف مخلوقات ہیں، نبی پاک کی امت ہیں، اس کا کچھ تو علاج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چلے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ پھر تعویذ لینا شروع کر دیتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے پاس عاملوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، جی میرے گھر میں جن آ گیا، میرے بھوت آ گیا، برکت نہیں، ابھی شادی کی تھی، ابھی دیکھیں جی کیا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر جن چھوڑ دیتے ہیں اس کے اوپر، وہ تو جڑا کچھ ہے وہی مانو دیندہ رہتا، پھر اس کی جیب میں ہوتا ہے وہ بھی جن ماسٹر لے کے کھا جاتا ہے صاحب۔ یہ عذاب اللہ کا، کیوں کہ اس نے سمجھا نہیں دین کو۔ 99% زندگی ہماری شر کے ساتھ گزر رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک، اور ہر قدم ہمارا جو ایکشن پر ہے، ہر ایکشن کی بات کر رہا ہوں، ہر ایکشن میں شر ہے اور خیر موجود ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پی کے زندگی ہوگا کیا ہمارا؟ نہیں بتائیں، زندگی میں برکت کیسے آ جائے گی؟ یہ تو بالکل بیکار جا رہی ہے زندگی ہماری، فتنے فساد، لڑائی جھگڑے، گھر، یہ اندر بات، عجیب حالت ہے یار، نیا مکان لیا تھا میں نے تو یار یہ کیا تھا، میں نے فلاں کیا تھا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، چھت ٹپکنے لگی نہیں یار یہ تو کوئی جن ہے یار، یہ تم بتاؤ کوئی جن آ گیا ہے، میں تو بڑے بس شادی کی اچھی خاصی جناب، شادی کرنے کے بعد ناکام ہونا شروع ہوتا ہے انسان کی۔ بہرحال ٹاپک تو سمجھ گیا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں نے اپنے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ زندگی چاہیے؟ نہیں، ہاں پتہ ہے کہ بھئی اس کے اندر ایک مرض موجود ہے، ٹی بی کے جرم موجود ہیں، اور یہ جرم نہیں نکالیں گے تو ٹی بی سے شخص مر جائے گا۔ جب مجھے پتا ہے کہ میرے ہر کام میں شر موجود ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شر کو کیا کرنا چاہیے؟ شر گیا، خیر ہی خیر ہے، ہر کام افضل ہو جائے گا۔ بولیں سبحان اللہ۔ کیا زندگی ہوگی، کیا دکان ہوگی، کیا بیوی ہوگا، کیا بچہ ہوگا، کیا مزے ہوں گے، کیا نیند ہوگی، کیا کھانا ہوگا، کیا پینا ہوگا، زندگی بدل گئی، شر نکل گیا، اس میں کیا رہ گیا باقی؟ خیر، خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، نور ہی نور، مزے ہی مزے، الحمدللہ جنت کے مزے۔ تو نکالنے خیر، کس نے کہا آپ نہ نکالیں؟ نکالنا ہے، میں نکال دیتا ہوں آپ انشاءاللہ۔ نکالنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے جس نے نکالنا ہے۔ میں جن ماسٹر نہیں ہے، نکال دوں گا ابھی، لیکن آپ کا فیس بھی نہیں لوں گا۔ اس کا علاج تو میرے بھائی ایک ہے جو ہمیشہ بتاتا ہوں، کیا ہے؟ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ پھر بولیں سبحان اللہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتاؤں گا آپ کو، سنت پہ عمل کر لیں، الحمدللہ شر غائب ہو جائے گا۔ ہر کام کرتے وقت وہ سنت ادا کر دیں، چھوٹا ہو یا بڑا، الحمدللہ شر کا نام ہی نہیں ہوگا، شر غائب، خیر آ گیا۔ دیکھیں کتنا اچھا اللہ کے نبی نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں، بس ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اتنی خزانے موجود ہیں ہمارے پاس، رحمت کے خزانے موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں اس پہ ہم بات عمل کریں کہ نبی ہمیں سنت ہے کیا چیز، کتنی عظیم چیز ہے آپ سے نقل کرنا، آپ کی سنت پہ عمل کرنا۔ ایک سنت پہ عمل کریں، ہر کام سے پہلے الحمدللہ وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ سے ارشاد فرمایا ہے، آپ سن لیں، حدیث ہے، ارشاد بھی فرمایا، تلقین بھی فرمائی اور حکم بھی فرمایا آپ کی، کیونکہ اتنی ضروری ہے ہمارے لیے۔ شر والی زندگی بیکار زندگی دوستو، شر والی عبادت بیکار ہے، حتیٰ کہ جب مسجد میں آئیں گے تو شرور ساتھ ہوں گے، اس وقت بھی ہمیں اس سنت پہ عمل کرنا پڑے گا، کسی چیز میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تب بھی شرور شیطان ساتھ ہوں گے، تب بھی ہمیں اس شر کو نکالنا پڑے گا، تو قرآن فائدہ دے گا۔ کیا ہے سنت سرکار دو سنت کی؟ آپ سے جو ہمیں بتائیے، بہت پیاری سنت ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کام جب بھی جو بھی تم کام کرو، تلقین کر رہے ہیں، حکم فرماتا ہوں کہ جب بھی کرو
تو اللہ کے نام سے شروع کرو. پھر بول سبحان اللہ. کتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے. کیا؟ اللہ کا. ہائے ہائے، جس قوم کے پاس اللہ کا نام ہو اس کے گھر میں برکت نہ ہو، اس کی اولاد میں برکت نہ ہو، اس کی زندگی میں برکت نہ ہو، اس لیے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہی نہیں. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کام بھی آپ اللہ کے نام کے بغیر شروع کریں گے وہ کام ناقص ہے، ادھورا ہے، بیکار ہے. یہ ارشاد ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خبردار، جو کام بھی آپ نے شروع کرنا ہے، جس قسم کا بھی کام ہوگا، اگر اللہ کے نام کے بغیر اس کو شروع کریں گے وہ ناقص ہے اور بیکار کام ہے. اور سبحان اللہ، لینے کا طریقہ اور اس کلمہ بھی ہمیں بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کلمے کو پڑھ لو. کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولے سبحان اللہ. ختم. اس میں ذات اللہ، دو صفاتی نام رحمان اور تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے. بہت بڑی تشریح مفسرین سے آپ سنتے رہے ہوں گے، اللہ والوں سے، علماء کرام سے آپ نے سنی ہوگی. کیا میں اسی تشریح شروع کروں تو ماشاءاللہ فجر پڑھیں پھر ہم بیٹھ کے. اتنے بڑے خزانے ہیں ان ناموں کے اندر. اتنے اللہ، رحمان اور رحیم اتنے بڑے ہیں کہ سوائے مومن کے کوئی لے ہی نہیں سکتا. ملینئر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی سلطنتوں کا مالک ہو، لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو یہ نام نہیں لے سکتا. ایک چھاپڑی والا، ایک کمزور انسان، غریب انسان، پھٹے کپڑے والا، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، الحمدللہ جتنی دفعہ چاہیے نام لے لے. بولے سبحان اللہ. اور اس نام کی قیمت ایسی ہے کہ جس کام کو آپ نے کرنے سے پہلے یہ پڑھ لیا، الحمدللہ خیر ہی خیر، نور ہی نور، برکت ہی برکت. حتیٰ کہ یہ کہ اگر زہر بھی آپ کو کوئی دے رہا ہے اور آپ نے اس نام کے پڑھنے کے بعد اس چیز کو کھا لیا، موجود ہیں یہ واقعات، موجود ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں موجود ہیں کہ اس نام کے پڑھنے کے بعد آپ نے کھا لیا تو دیکھنے والا حیران ہو، میں نے تو زہر دیا تھا، یہ تو کہہ رہا بڑا میٹھا شربت تھا یار، مزہ آ گیا. اس کو کیا پتا ہے کہ اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے. آج اللہ کا نام نہیں لیتے تو جنات، بھوت اور یہ اور پریت ذلیل کر دے گا اللہ تعالیٰ. ہم اتنی بڑی سنت کو ہم چھوڑ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تلقین فرمائی ہے. عادت پڑ جائے زندگی کے اندر انسان مومن کی. شان ہی نہیں ہے کہ کوئی کام بھی، کوئی ایکشن بھی ایسا نہ ہو جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اندازہ لگائیں اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، جہاز کا جہاز ہے پورا، ہے نا. بچہ چھری رکھ کے اس پہ کیا نام لیا؟ صرف اللہ کا نام لیا تو پورا گوشت پاک ہو جاتا ہے اس کا. جو چاہے چیز کھا لو اس کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز میں برکت ہوگی، صحت آئے گی، مزہ آئے گا، لطف آئے گا. کتنا بڑا جانور ہے. دیکھیں کسی جانور کے نام لیں، اس کی آنتڑی بھی پاک ہو جائیں گی، ہر چیز کھانے میں انسان کو مزہ آئے. کیوں؟ اللہ کا نام کا اثر اتنا ہے، اتنا بڑا نور ہے اس نام کا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. واحد اس کو لینے والے کون ہیں؟ ایمان والے. اور ایمان والوں میں اللہ نے سلیکٹ کیا ہے کہ جن سے میں پیار کروں گا وہی میرا نام لیتے رہیں گے. 3 کیٹیگریز بنائی اللہ پاک نے اپنے نام کی عظمت کی. سبحان اللہ. ہمارے دلوں میں عظمت ہی نہیں ہے اللہ کے نام کی. سبحان اللہ. اندازہ لگائے عظمت ہے کہ کوئی لے نہیں سکتا ناپاک انسان اللہ کا نام جس کے دل میں ایمان نہ ہو. اور کوئی وہ شخص لے نہیں سکتا اگر ایمان بھی ہے جس کو اللہ پسند نہ کرے. لگے میں اس کو پسند نہیں کرتا اس شخص کو، میرا نام لے کیسے سکتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. ہزاروں نام اس کو یاد ہوں گے لیکن اللہ کا نام اس کے ذکر اس زبان سے کبھی نہیں نکلے گا. ذکر سے خفت آئے گی، مصیبت آئے گی، گھبراہٹ آئے گی. جہاں اللہ کا ذکر کا نام آیا وہیں بھاگا، دور ہو جائے گا، بھاگ جائے گا. کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا اس شخص کو. نام لے کیسے؟ نام وہی اللہ کے لے سکتے ہیں، ذکر وہی اللہ کا کر سکتے ہیں، اس میں ذات کو وہی بردبار سکتے ہیں جس کو اللہ محبوب کرتا ہے. بولے سبحان اللہ. ٹھیک ہے گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن اللہ ہم سے پیار کرتا ہے تو اپنا نام لے رہا ہے. کتنی بڑی دولت ہے. اب یہ کتنی بڑی دولت ہمیں دی، یہ ساری دنیا سے ہمیں ہٹا کے بھگا کے
وضو کرا کے سفید کپڑے پہنا کے دل کے ساتھ دور سے نزدیک سے لا کے بٹھا دیا اور کہا اب تم میرا نام لے لو. آ جائے نا کوئی گھسے کوئی ایسا جو جس کے پاس ایمان نہیں, آ کے بیٹھے, سوال ہی پیدا. یہ پاک جگہ ہے, یہ ایسی پاک جگہ ہے جس زمین پہ بیٹھ کے اس میں ذات اللہ کا نام لیا جائے 7 تہیں جو زمین کی وہ پاک ہو جاتی ہیں, 7 آسمان کھل جاتے ہیں. اندازہ لگائیں جب بندہ لے کے اللہ کا نام لینے بیٹھتا ہے دوستو, اس کی عظمت کو پہچانو, اس کی شان کو پہچانو. اب کیا اس قوم کا حال ہوگا جس نے اپنے رب کے نام کی عزت دل سے نکال دی ہو, اس کی شان دل سے نکال دی ہو, اس قوم کا حال کیا ہوگا مجھے آپ بتائیں. غلط چیزیں اس کی عظمت کے مقابلے میں, وہ عظمتیں ہمارے دلوں کے اندر جم جائیں, نہیں جی یہ نہیں, یہ ہونا چاہیے, نہیں جی نہیں اس طرح ہونا چاہیے. مجھے بتائیں وہ زندگی ہے, وہ تو ایک ایسا ہے کہ ایک وقت دی اللہ پاک نے, میں نے 70 سال زندہ رکھنا ہے, 80 سال زندہ رکھنا ہے. وہ تو ایک چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے انسان. اس کی کیا زندگی ہے کہ دھکے دے کے لایا جائے اس کو تو اللہ کے ذکر میں؟ کیا اس کو کنونس کرنا پڑے گا تو اللہ کا نام لے؟ بتائیں آپ. ابھی یہاں پلاؤ آ جائے فرسٹ کلاس, میں کنونس کروں گا آپ کو پلاؤ گئے, وہ والا بھی آ جائے گا بوٹی سے اٹھانے کے لیے, دروازے والا بھی آ جائے گا. جی ہاں لنگر ہے, آج لنگر کا انتظام ہو جائے, اب یہاں 400 آدمی بیٹھے تو 1000 آدمی آ جائے گا. مجھے لنگر جو ہے بعد میں آتا ہی نہیں آتا. روٹی سے بوٹی سے محبت ہے, اس میں ذات اللہ سے محبت نہیں. وہ لوگ بھی تھے الحمدللہ, ان کو یہ لالچ نہیں تھا. گھر چھوڑ کے, بار چھوڑ کے, زمینیں چھوڑ کے, پیدل 2-3 میل میرے شیخ نے سفر کیا ہے, دریاؤں کو پاک کیا ہے, پار کی ہے, 3-4 دن بھوکے رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کا نام لینے جا رہے ہیں. زندگی تو ان کی ہے جو آج بھی زندہ ہیں وہ لوگ. واللہ ولکم تشرون, نہیں جانتے. ان کی زندگی یہ ہے کہ آج بھی ان کا نام ان لوگوں سے زیادہ لیا جاتا ہے جو موجود ہیں اور زندہ ہیں, ان سے زیادہ ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے جو قبروں میں چلے گئے ہیں. یہ زندگی نہیں. مجھے بتائیں زندہ رہیں, کچھ کر کے جائیں اس دنیا میں میرے دوستوں. کیا یہ جانو کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پہچانے ہم ہیں کیا, کچھ کر کے جائیں اس دنیا سے. جس چیز کے پیچھے ہم پڑھیں وہ ہمارے ساتھ جانے والی نہیں, اس کا فائدہ کچھ نہیں, اس پہ رونے کا کچھ نہیں. ایسے اپنے آپ کو بنا کے جائیں الحمدللہ کہ جس وقت جا رہے ہو اللہ بھی راضی ہو, فرشتے بھی راضی ہوں, اور جنت مل رہی ہے انسان سے. کیونکہ زندگی کھا لیا پی لیا سو گئے, وہ شہوت پوری کر لی, اور بڑا ہم نے کام کر لیا, بڑا اونچا کام کر لیا. زندگی میں ایک ہی چیز اتاریں, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد آ جائے انسان کی زندگی کے اندر. تو بات ہے کہ انسان کی یار اتنا بڑے قیمتی اللہ نے ہمیں سانس دی ہے, اللہ نے قرآن دی ہے, ذکر دیا, اور سب سے آسان اور سب سے بڑی چیز دی ہے کہ لیتا رہے میرا نام اور بلند ہوتا چلا جا. میرے حضرت تو فرما دیتے, ایک آہ پر کہتے تھے کہ فاروقی صاحب ایک گر کی بات آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کے نام کو آپ بلند کرتے رہیں, اللہ آپ کے نام کو بلند کرتا رہے. بولے سبحان اللہ. کس سے راستہ لے رہے ہیں, کس کا نام لے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ بتائیں کس کا؟ کروڑوں انسان کو ضرورت نہیں ہو سکتی اس وقت کہ اس نام کو لے لیں اپنے زبان پر. کروڑوں انسان دنیا میں موجود ہیں, اربوں لوگ موجود ہیں جن کو ضرورت نہیں ہو سکتی. کتنے افسوس کی بات ہے, ایمان کی دولت ہمیں دے دی جائے پھر بھی ہم اپنے رب کا نام لانے. جب اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ صبح اور شام مجھے پکارو, صبح شام آؤ میرا ذکر کرو, اشراق تک بیٹھو, شام جب ڈھل جائے رات سے پہلے پہلے مجھے یاد کرتے سو. کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. ایسی زندگی گزارنی چاہیے دوستو. یہ زندگی ہے ہماری. کچھ دنوں کے بعد مر جائیں گے, اٹیک ہوگا, یہ ہوگا, فروز سنتے ہیں کہانی, اٹھا کے ڈبے میں ڈالیں گے, پھینک دیں گے. اور جس دولت کے پیچھے, جن چیزوں کے پیچھے ہم نے اللہ کے نام کو بلایا, سب بیکار جائے گی. تو یاد رکھیں ہمارا کیا کام ہے کہ آج سے ہر کام جو ہم نے کرنا ہے کس سے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اللہ کے نام سے, اس میں ذات. اور بھی آسان طریقہ اللہ نے کر دیا اس کا. بھائی سب سے زیادہ شیطان یہ زور, اب ہم وعدہ کر رہے ہیں لیکن شیطان تو موجود ہے نا. فنسام, سب سے چیز جو انسان کو بلاتا ہے شیطان, وہ اللہ کے نام کو بلاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اس کو پتا ہے کہ سارا کام اللہ کے نام سے بنتا ہے, اس نے اسی کو بلانا ہے, اسی کو بلانا ہے. تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے, بڑا اچھا انتظام کیا کہ کیوں نہیں تم ایسا کام کرتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیوں نہیں تم ایسا کام کرتے کہ اپنے دل کے اوپر ہی اس کو ثبت کرا لو, مہر لگا لو کسی سے. بولو سبحان.
پھر بولو سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ کروڑوں انسان ایسے جنہوں نے اپنے دلوں پہ لکھ دیجیے، میں نام لکھ دے جناب. یہ نام لکھوانے تو جاتے ہیں نقش بندی شیخ کے پاس، اور ان کی شکل دیکھنے جاتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں کہ جی اٹھائیں، وہ بھی کمیز اٹھاتا ہی نہیں اٹھاتا. اللہ کے سب کام ہے. اللہ نے کہ ایسے انتظام کر دیا، دل تیرا جو چل رہا ہے جا کسی نقشبندی شیخ کے پاس جا، وہ ٹھپا مارے گا انشاءاللہ. تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر ایکشن کے لیے چاہیے اللہ کا نام. دیکھیں میں چلاؤں، جب میں قدم اٹھاؤں گا تو اگلے قدم میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. بالکل سمجھ لیں آپ. پھر قدم اٹھاؤں گا، خیر بھی ہے شر بھی ہے. ہر ایکشن میں دو چیزیں آتی ہیں. تو اگر اس قدم کو جو میں نے اٹھایا اس میں شر ہے تو میرے لیے کیا حال ہوگا مجھے بتائیں آپ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کیا ہے کہ جاؤ اپنے سینے کے اندر جو تمہارا دل ہے اس کو جاری فرما دو، اور اس میں ذات اللہ سے. اور جب تم اللہ اللہ دل کرتا ہی رہے گا، ہر قدم کے ساتھ ہر فعل کے ساتھ اللہ ہی اللہ ہوگا، اللہ کا نام چلتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں قلب جاری ہونا. دوستوں کتنی بڑی دولت جن لوگوں کو یہ مل گئی ہے، اور اگر اس کی قدر نہ کریں، اس پہ کوشش نہ کریں، اور ہر وقت ایک ایسے شخص کو دل کا دل جاری ہو گیا ہے، کسی نقشبندی شیخ سے اس نے سبق لے لی ہے، اس کو احساس نہیں کہ اس کو کیا دولت ملی ہے، اس کو جوتے زیادہ پڑیں گے کہ تجھے تو میں نے اتنی آسان دولت دے دی تھی. اس سے بات اور بھی بڑی بات ہے کہ جب آپ زبان سے بسم اللہ کہیں گے بالکل صحیح ہے الحمدللہ، لیکن جو نقشبندی دل سے جب اللہ کہتا ہے تو 70 گنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی بڑی طاقت ہے، ایسی بڑی طاقت ہے کہ اگر ایک ڈنڈا لے کے انسان سمندر کے اوپر مارے اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی قسم کھاتا ہوں سمندر 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے. صحابہ کرام پار کیے نہیں سمندر گھوڑوں کے ساتھ، کیے نہیں کیے. کیا تھی طاقت، کیا تھی ان کے پاس؟ کون سی ایسی ایٹامک طاقت تھی ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا. اس میں ذات ان کے ساتھ تھا. ان کو معلوم ہے پوری کائنات جو بھی بنی اس ذات سے بنی ہے. اس نام کو ثبت کیا، اس پہ یقین کیا، اس سے محبت کی، اس نام کو استعمال کیا. کوئی مشکل کے راستے نہیں تھے. سمندر لوگ سمندر جی کشتی ہے، کیسا سمندر؟ مارا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمندر پھٹ کے چلا گیا. تو جب اتنی بڑی طاقت ہے بسم اللہ کہنے میں، تو جس وقت دل سے انسان کرتا ہے تو اس کی 70 گنا طاقت بڑھ جاتی ہے. کتنے گنا؟ سیکھنا ذکر نہیں سیکھنا، یہ کوئی مداری تو نہیں نا. میں تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں الحمدللہ جو میرے شیخ نے مجھے دی ہے. میں کوئی شیخ پیر نہیں، میں تو ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں. میرے شیخ نے کہا تھا جاؤ بتاؤ اللہ کے اس میں ذات بہت اونچی چیز ہے، اور اس ملک میں جاؤ کہ جہاں سارے مردے ہی ہوں گے، مادیت ہوگی، پیسہ ہوگا، ٹیکس بچانا ہوگا، حرام کاری ہوگی، برائی میں پھنسے ہوں گے. جا میرے شاگرد جا کے اللہ کی اس میں ذات کو زندہ کر ان کے دلوں. بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. ایسے زندہ ہوتے ہیں دل. میں نے آپ سے کیا لینا، آپ نے مجھے کیا دینا. میں تو خواب ہوں، اڑ جاؤں گا، پتہ نہیں چلے گا کہاں گیا، کہاں ڈیرا ہوتا ہے، کہاں چلا گیا. لیکن قدر کرو اس نام کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا ہے اس دنیا کے اندر. پکار کے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس میں ذات اللہ. معمولی چیز نہ سمجھنا. میرا کوئی پروفیشن نہیں ہے میرا کہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ بیٹھ رہوں گا اور تقریریں کرتا ہوں. نہیں، میں تو ایک خواب ہوں، اڑ جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہاں گیا آدمی، کدھر گیا، کب گیا. جس وقت جاؤں گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہاں چلا گیا. یہ حقیقت ہے. فقیروں کے ڈیرے نہیں ہوتے ہیں. سیکھیں اس کو، یاد کریں، آپ کی زندگی دنیا اور آخرت سنور جائے گی اللہ کے اسم ذات سے. میرا حق دل کو تعلق اپنے چھاپ لگا لو. ہم تو نقشبندی تو ایسے ہیں ایک دل پہ نہیں دیتے بلکہ پورے وجود پہ اللہ جاری کر دیتا ہے انسان. بڑی چیز ہے. ہم سمجھتے جی تو ایسی ہے بس اللہ کا ذکر. یہ بہت بڑی قیمتی چیز دوستوں، اس کو سمجھو. الحمدللہ انعام بھی ہے، علاج بھی ہے، اور بہت جنت کے سامان ملتے ہیں اس اللہ کے ذکر سے. اور جن لوگوں نے سیکھ لیا اس کی قدر کرو. ہر وقت جن لوگوں نے یہ دل کا ذکر سیکھا نا، 24 آور آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں ہر فعل کس سے کرنا ہے؟ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے. تو ہمارے دل پہ تو اللہ لکھا گیا ہے، تو ہر وقت دل کو جاری رکھو تاکہ آپ کا ہر ایکشن جو اللہ کے نام سے ہوتا چلا جائے. آپ کی اولاد نافرمان نہیں ہوگی، آپ کی شادی نافرمان نہیں ہوگی. ذکر کے ساتھ اب بیوی کے پاس جاؤ، سو ذکر جاری ہے، دل جاری ہے الحمدللہ، اور آپ ذکر اپنی بیوی کے ساتھ محظوظ بھی ہو رہے ہیں. کیا زندگی بن جاتی ہے، انسان کی جنت بن جاتا ہے. اولادیں صحیح آ رہی ہیں، ورنہ شیطان پیدا ہوتے ہیں. شیطان بدتر شیطان تخلیق پیدا ہوتے ہیں انسان کی.
اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے زندگی میں اللہ کے نام کو اتارے دوستو. اچھا جنہوں نے نہیں سیکھا باقاعدہ ہے میں انشاءاللہ سکھاؤں گا ان کے دل میں کیسے اللہ اللہ ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے, کیسے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. بہت بڑی چیز ہے. باقاعدہ الحمدللہ رب العالمین.